کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ رسول ہیں. چلے میں اس طرف بھی آ جاؤں. یہ آپ کے اردو میں ہے نا. حضور اس طرف بھی آ جاتا تو ہوں. مجھے بتائیے قاری صاحب اس کون طرف سا لفظ ہے جس کا معنی ہے کر رہے ہیں اور کہ تھے آپ کر مجھے رہے ہیں؟ بتا دیجیے کون سا لفظ ہے جس کا میں مطلب نفی نہیں ہے نفی وہ ہے. بتائیں. نفی ہے کہ رسول نفی کا نہیں کون سا ہے. لفظ ہے؟ جی اچھا نفی کا کون سا لفظ ہے؟ پہلے اس بات تو کریے نا. اس بات انہوں نے اس ہم تو بات کا اس دعویٰ بات کیا کے ہے. قائل ہیں کہ رسول ہیں, موجود ہیں, زندہ ہیں, ہم مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. میں سوال ہی اور کرتا ہوں, میں سوال ہی اور دے کر جاتا ہوں, سوال ہی اور دے کر جاتا ہوں. قاری صاحب آپ نے نا خطبہ نہیں دینا معافی کے ساتھ, میں آپ کا بڑا میں مرید ہوں آپ کا. مجھے بتائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا عبادت ہے, عبادت اللہ کے قرب حاصل ہوگی کرنے کا بات. ذریعہ ہے. آپ فرمائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا اللہ کے نام دعا هو العبادہ, ٹھیک ہے, دعا ہی عبادت ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ مانگ میں اپنی خواہش رہا ہوں اور کر عبادت رہا ہوں. تو مالک سے مانگ اس سے رہے ہیں نا, اس مانگنا, لیے اس کی میں ایک بات سیکنڈ, بتانے اس کا لگا. مطلب میں مانگوں گاڑی تو عبادت ہے, میں پیسہ مانگوں عبادت ہے. آپ کہیں ہاں, جی اللہ سے مانگنا عبادت ہے. بھائی. آپ اللہ کہیں سے نہ مانگیں ہے گے تو عبادت خیر ہے نا. عبادت ہے. قاری صاحب آپ کہیں کہ جب میں اللہ سے گاڑی مانگوں گا تو یہ حالت عبادت ہے. عبادت ہے. ٹھیک, اپنے نفس کی تکمیل کو پہنچنا اللہ کے حضور دعا کر کے عبادت ہے. کہیں نا, جی درست ہوگی بات؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اللہ کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو میری فلاں جگہ شادی کرا دے, عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے فلانی گاڑی کا ماڈل دلوا دے, عبادت ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب میں سارا وقت حالت عبادت میں ہوں کیونکہ میں اپنے خواہش کا غلام ہوں. اب مجھے فرمائیے کہ دعا کار مانگنا بھی ہے, دعا اپنی زندگی کا آخری عمل بھی ہے, دعا شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور کہیں تو انصاف کریں خدا کے واسطے, یہی بات تو بتانے لگا. کہیں تو انصاف میں کریں. بتاؤں گا نا, ہاں. جتنی بھی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَادُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا. یہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. خوبصورت بات. جتنی بھی دعا کی آیات ہے نا, وہ دعا اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن وہ پورے قرآن میں انکار وسیلہ کا کہیں تذکرہ نہیں. ٹھیک, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ تم دعا کرو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں اب کچھ نہیں کر رہا, میں تیرے مقدر کو مقدم کر سکتا ہوں, میں بہتر کر سکتا ہوں, میں بدل سکتا ہوں چیزوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کوئی بھی چیز فکس نہیں کی ہوئی. سبحان ایسا ہی ہے نا, کوئی چیز ریجڈ نہیں ہے, فکس نہیں ہے. اب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں کن لوگوں کے وسیلے سے دعا آپ کے خیال میں, آپ کے تجزیے میں مانگ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال, اور آج کے اس عنوان کا سب سے خوبصورت سوال جس طرح میں آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا شرک نہیں, واجب ہے, اوجب ہے. نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا پاک اللہ سب سے بڑا ہے, وہ اللہ اکبر ہے, وہ آل محمد کا خالق ہے, وہ انبیاء کا, اس میں کوئی شک. لیکن جو قاری صاحب نے بات کی بڑی خوبصورت کی. اب بات ہے کہ کنس کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اللہ کے ہاں وسیلہ ان کا دیں جو خود گنہگار نہ ہوں. معافی ان کے صدقے میں مانگے جن سے خود خطا نہ ہوئی ہو, جنہوں نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. اس لیے جب تک ہم فلسفہ عصمت نہیں سمجھیں گے, نشہ ثانی آ گیا. جی اللہ سلامت رکھے, جب تک ہم دلیل چاہیے ہوگی, جی جی دلیل چاہیے ہوگی, دلیل کتاب و سنت سے ہوگی. بے شک بے شک, مجھے اس کی دلیل چاہیے ہوگی, بغیر دلیل کے کتابت نہیں. میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی ادب کے ساتھ, حضرت ایک جملہ کہنے تھے پھر آپ کو بتائیں. ہر شے اگر منطق پہ بیسڈ ہے نا تو آپ کبھی علمی سفر نہیں کر سکتے. منطق چھوٹا علم ہوتا ہے, فلسفہ بڑا علم ہوتا ہے. کب سمجھیں گے خدا کی قسم. میں چھوٹی سی عرض کروں. انبیاء ما سبق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, سرکار کی تو بات ہی چھوڑے نا, سرکار تو سید الانبیاء. ہمارا یہ عقیدہ ہے, میں کرامت باز صدری بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے, شیعہ سنی دیوبندی کے بحث سے نکل کر نبی کا نوکر ہونے کے ناطے اپنے عظیم پاکستان کی بقا کی دعا مانگ کر یہ جملہ کہتا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پاک ہیں, سارے نبی مقدم ہیں, کسی نبی سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی, کسی نبی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, اور یہ معصوم وسیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے. اور میرا نبی سید الانبیاء ہے, اور نہ کہ صرف میرا نبی بلکہ آل نبی بھی اسی طرح معصوم اور پاک ہیں جس طرح یہ انبیاء پاک ہیں, کیونکہ میرے نبی کا خون ہمیشہ سے بات ہے, یہ اختلافی بات ہے, اور اختلاف کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے. کیا اختلاف ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے.
میں عقیدوں کی کہاں بات کر رہا ہوں؟ ایمان ہے، عقیدوں پہ بات لے کر آ رہے ہیں، نہ کریں یہ جملہ بدل لیں نا، پھر نہیں غلط آپ ان کی بات کا جواب دیں، آپ اپنی جماعت کو بیچ میں تو نہ لائیں، جماعتیں کہاں سے لے آ رہے ہیں؟ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک رسول، کسی ایک نبی نے دوسرے نبی کا وسیلہ دیا ہو؟ کہیں نہیں ہے۔ جس نے بھی مانا، جس نے بھی مانگا ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، میں بتاتا ہوں، آپ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ قبلہ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں، ایوب علیہ السلام نے سورہ پکارا طٰہٰ میں جناب موسیٰ کی دعا موجود ہے؟ ماشاءاللہ حافظ ہے، جی بولیے، اب بولیے، دعا ہے کہ نہیں؟ جی بولیے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اے اللہ وجعلنی وزیر من اہلی، میرے بھائی ہارون کو میرا وسیلہ، میری کمر کا زور بنا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے نبی کا وسیلہ نہیں مانگا؟ یہ وسیلہ مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے ذریعے طاقت دے دے؟ ہاں تو مجھے اس کا یہ تو وسیلہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور طریقہ بھی ہے حضور، بات ایک سیکنڈ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی دوسرے نبی سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور دوسرے نبی سے مدد اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی سے نہیں مانگ رہا وسیلہ ہے۔ اس کو لیکن یہاں بنا پہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، جی، یا اللہ زید کی روح القدس کے ذریعے سے امداد فرما۔ کیا ٹھیک ہے، اب یہ جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کو وسیلہ بنایا کہ یا اللہ اس کا امداد کرنے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جگہوں کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ لاہور میں دعا مانگے، مدینے میں مانگے، خدا کے واسطے یہ نہ کہیں کہ فرق نہیں ہوتا، نہ کریں ایسی میں بات۔ ایک بات بتانے لگا، جگہوں کا وسیلہ جی بالکل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، ہاں، اب امام بخاری نے لکھا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ان جگہوں پہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ میں حضرت عمر خطاب کا بتاؤں، جہاں جا کے وہ لیٹے، وہاں جا کے حضرت عمر خطاب بھی لیٹے، جہاں پہ علی مرتضیٰ بھی لیٹے، یہ برکت کی جگہ ہے۔ یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ کیا جائے۔ مجھے سارے معزز یہ بتا دیں کہ اللہ کا پاک قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ جواب، یہ اللہ کا قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ تو میرے معزز قاری صاحب جناب یم صاحب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے بھائی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن وسیلہ ہے، قرآن زندہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس موضوع پہ یہ اور بحث ہے۔ اچھا چلے، قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، صرف اتنی بات، تین وسیلے، احکام قرآن زندہ ہے، لیکن حضور چشتی صاحب، قرآن کی زندگی، قرآن کے احکام مراد ہے، سانس لینا موجود کتاب ہے، نہیں سانس لینا مراد نہیں ہے، قرآن کی جملہ ہے، قرآن کی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں خدا کے واسطے، قرآن جملہ ہے، احکام تین ہیں۔ اچھا، قبولیت کے لیے درود وسیلہ ہے، ہدایت کے لیے قرآن وسیلہ ہے، شفاعت کے لیے رسول وسیلہ۔ ختم ہوگی۔ تو جب قرآن جو وراثت رسول اللہ ہے، جو میرے نبی کی زبان سے جاری ہوا، جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک سنیں۔ بسم اللہ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن اور نماز کیا ہے؟ قرآن اور نماز کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ صاحب ناج البلاغہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے، مجھے علی کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے، اس معصوم وسیلے کو حجت کہتے ہیں۔ اور اسی وسیلے کی آخری افات کا نام میرا رسول ہے۔ میرا رسول ایک ہی وقت میں اللہ کا حکم بندوں تک پہنچاتا ہے، بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور جناب علی فرماتے ہیں کہ دعا وہ کمان ہے، وہ تیر ہے جس کے بغیر، کمان کے بغیر چل نہیں سکتا۔ مومن کا اسلحہ ہے دعا، اور دعا جو ہے یہی وسیلہ ہے۔ یار خدا کے واسطے یہ سارا ملک جو ہے دعاؤں پہ چل رہا ہے، کووڈ-19 دعاؤں پہ چل رہا ہے، پھر آپ کو وسیلہ نہیں مانتے؟ آپ لوگ خدا کا نام لیں یار، وسیلہ مانتے ہیں یار، دعا وسیلہ ہے نا۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم جاتے ہیں کسی بھی بزرگ کے پاس اور وہاں جا کر بزرگوں کو نہ لائیں نا، یہ واقعات نہ لائیں، جن واقعات میں آپ داخل ہی وہاں نہیں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی تبرک بزرگ کو پیش کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بابا جی سے کہتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام کر دو، تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، آپ یہ ہمارا کام ہم کر کہتے ہیں دو، کہ یہ حرام ہے۔ کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ بابے سے مانگتے ہیں۔ او بھائی، کوئی بابے سے نہیں مانگتا۔ آپ کے تجربے میں کوئی ایسا جاہل آدمی آیا؟ اللہ سے ہیں۔ ایک سیکنڈ، کوئی جاہل آدمی آیا؟ جاہل نہیں، بڑے بڑے جناب اپنے نہیں، آپ مثال جو ہے نا چھوڑ دیں، مانگتے اللہ سے ہیں۔ دیکھیں یہ بدگمانی نہ کریں۔ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا جو کہے کہ جناب مجھے آپ یہ کر کے دیں، اللہ سے میں مانگتے تو ہیں۔ ایک بات جانتا ہوں، ہماری ساری بحث ایک جملے پہ کھڑی ہے،
اور وہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا رسول موجود ہے, ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی جوتی کا صدقہ یہ کائنات باقی ہے, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا تھا حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا, اگر نبی نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں باقی نہیں ہے, دلیل ہے, لولا ما خلقت الجنت ولولا ما خلقت النار. سند بھی پیش کر دو, وہ کتنے آئی یہ گل آگے اب سن اسناد بھی ہیں, اب ذرا سن لیجیے کہاں آئی ہے یہ بھی تو بیان کر دیں, پچھلی بات کو آگے لے کے. اچھا آپ مجھے پہلے نا ایک لسٹ دیں ببلیوگرافی کی جتنی آپ نے پڑھی ہیں, ساروں سے آپ کتابیں مانگ رہے ہیں. میں نے تو جتنی بیان کی ہیں خدا کا واسطہ, دیکھیں میں تو ہر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, کتاب الشفا, اور میں نے تو قرآن سے بات کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, کتاب الشفا مناقب رسول کی کتاب ہے, اس میں حدیث سے حوالے لیے گئے. اچھا بات تو پہلے کر رہے تھے کہ جی بابوں سے مانگتے ہیں. پہلے ایک بات, انہوں نے ایک کتاب بیان کی, ہم نے کہا حدیث کی نہیں ہے. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف آئے تو وہ بابوں سے مانگتے, بھائی ہم بابوں سے کوئی نہیں مانگتے. اور جو کہتے ہیں سجدہ کی شرائط سے بات آ گئی ہے کہ بابوں سے شرائط ہیں, وہ شرائط پوری نہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہوتا. واہ, جب تک آپ کے 7 ہزار لگ جائے سبحان ربی الاعلی نہ کہیں آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. اور جناب آدم کو جو ہوا وہ تعظیمی سجدہ ہوا. علی حجویری کے مزار پہ جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں, نہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں, نہ ہمارا ماتھا لگتا ہے, نہ ناک لگتا ہے, نہ گھٹنے لگتے ہیں, نہ ہاتھ لگتا ہے. مانگتے نہیں, مانگتے اللہ سے ہیں. اب وسیلے کی طرف آنے لگے, مان لی بات, مانگتے اللہ سے, کہتے ہیں اللہ تیرے بزرگ کے نیک اعمال کے توسل سے تجھ سے, جیسے وہ 3 پہاڑی کے اندر پھنس گئے تھے, ان کے نیک اعمال کا وسیلہ یہ قرآن سے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد ملے گی. نماز کیا ہے؟ نماز عمل ہے, عبادت ہے, اور اللہ کا کسی حکم کی ہے. عبادت کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. جیسے ان 3 لوگوں نے ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو لائے, خود ساتھ لائے. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ موجود ہے, عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, جائز اور درست ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب مجھے فرمائے کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان نبی کریم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اور اس کے بعد جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دے. اللہ کے حضور پیش کر دے. تو اللہ کے درود کیوں پڑھنا ہے؟ جی درود کیوں پڑھے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بتایا. تو یہ بات پوری کریں نا, آپ نے وہی بات کی ہے جو یہ دونوں کر رہے ہیں کہ درود جو ہے وہ قبولیت کے لیے وسیلہ ہے, قرآن ہدایت کے لیے وسیلہ ہے, نبی شفاعت کے لیے وسیلہ ہے. اگر آپ بات کو مسالک کی طرف نہ لے کے جائیں تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں. اچھا ایک آخری بات, آخری دلیل پتہ کیا ہوگی, میں آپ کو بتاتا ہوں. یشفع عندہ, کہ کسی کی مجال نہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت. تو جس کو اللہ نے اختیار دیا, اللہ نے اس کا پیرامیٹر آگے بتا دیا ہے کہ جس کو اختیار دیا ہے وہ وسیلہ, وہ شفاعت کر سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے قیامت کے روز ہماری, انشاءاللہ تعالی. میری تو کرنی ہے. اب میں حیات ہماری نہیں کرنی, میرا عقیدہ ہے, میری تو کریں گے جس کا عقیدہ ہے. بھائی اللہ کے رسول نے نہیں کہا میں کروں گا 20 آپ. شاہ جی مجھے ایک ذرا موقع دیجیے. بخاری کی روایت. اچھا یہ میرے دونوں مقدم بھائی میرے واجب الاحترام ہیں, احادیث کی کتابیں پیش کریں, میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. سورہ مزمل میں اللہ نے کیا ارشاد نہیں فرمایا, انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن کما ارسلنا الی فرعون رسول, ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول کو شاہد بنا کر, گواہ بنا کر. اب میرا سوال یہ ہے کہ میرا نبی ہے گواہ, کس کا گواہ ہے؟ تمام انبیاء کے گواہ, قیامت تک جو حالات ہونے ہیں ان کے گواہ. تو اگر نبی دنیا میں نہیں ہے تو میرے نبی کی 11 ہجری سے لے کے قیامت تک یہ جتنی گواہی ہیں یہ کیسے دیں گے اگر نبی نے دیکھا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے لے کے جائیں گے قاری صاحب, اور میں ہمیشہ آپ کو بڑے کانوں سے اور اپنے دل کی پوری اتر گہرائیوں سے سنتا ہوں. انتہائی محترم, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور چاہنے والوں کے صدقے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائے اگر ہم غلط ہیں, اور ہمیں اپنے ایمان پہ رہنے کی اور ایمان پہ خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.